مسجد ضرور بنے، بہت اچھی چیز ہے، کیوں نہ بنے مسجد. لیکن میں یہ جو ایک شور مچایا جاتا ہے مسجد از اسینشل ان اسلام، مسجد از اسینشل ان اسلام، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بنائیے مسجد، مگر یہ نہیں کہ ایک ہی محلے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 مسجدیں آپ بنا لیں. ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ولضالین، ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ولضالین، ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ایسے، ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ایسے. مسجد نہ ہوئی آفت ہو گئی. مسجد بنائی ہے تو شیخ چھکن مسجد کیسے نہ بنائے، انہوں نے بنائی ہے تو وہ کیسے نہ. ہر ایک کو اپنی دادی کو اور اپنی نانی کو جنت میں بھیجنا ہے. جو مسجد بنوائے گا اس کی نانی جنت میں جائے گی، جو نہیں بنوائے گا اس کی نہیں جائے گی. اس نے اپنی نانی کو جنت میں بھیج دیا تو میری نانی کیسے جنت سے باہر رہ جائے گی. مسجدیں بنتی. اچھا، ایک شریف اور معقول آدمی بنے، انسان بنے. میرے خیال سے جو شخص ایک شریف معقول انسان نہیں ہے اس کو مسلمان کہنا، مسلمان اسلام کی بھی توہین ہے. بھی بہت اچھی چیز ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تمام کیا کہنے، روح کو فرحت ملتی ہے. لیکن 1 اذان 2 اذان 3 اذانیں 4 اذانیں 5 اذانیں 6 اذانیں، یا اللہ اذان نہ ہوئی مصیبت ہو گئی. Essential in Islam? It is not essential in Islam. नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में. और आज हम बात करेंगे भारत में मुसलमानों की जो आज कल हम देखते हैं कि बहुत सारे विवाद मुसलमानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. कभी हिजाब होता है, कभी मस्जिद, अजान, लाउड स्पीकर और अनगिनत ऐसे मामले होते हैं जिनको लेकर मुसलमान अक्सर चर्चा में होते हैं. और ये जो आज हालात बने हैं, इसके पीछे क्या वजह है, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि आज मुसलमान इस कगार पर पहुंच गए हैं कि आए दिन किसी ना किसी मौजू को लेकर चर्चा में रहते हैं. तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं अहमद राशिद शेरवानी साहब, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मल प्रेसिडेंट भी हैं और इरिगेशनिस्ट भी हैं, भारत सेवा ट्रस्ट चलाते हैं और भारत को बदलते हुए उन्होंने और बड़े होते हुए और इतने अलग अलग रंगों से गुजरते हुए देखा है. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर. नमस्ते जी. आजकल जो हम भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है, अभी आजकल किसी ना किसी मुद्दे को लेकर मुसलमान चर्चा में रहते हैं. आजकल एक नई चीज ये है कि हिजाब विवाद शुरू हुआ. पहले हिजाब को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला भी आया जिसमें कोर्ट ने ये माना कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अजान, लाउड स्पीकर वाला मसला आया, उस पर भी एसेंशियल टू इस्लाम बोला जाता है. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर एसेंशियल टू इस्लाम क्या है और क्यों इतनी सारी हर चीज को एसेंशियल टू इस्लाम बोलकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है. क्या सवाल है? इस्लाम में एसेंशियल क्या क्या है और ये वाकई बड़ा अहम सवाल है कि व्हाट इज एसेंशियल इन इस्लाम. एक दिन हम सुनते हैं कि साहब सऊदी अरेबिया में ये हुक्म निकला है कि वुमन कैन नॉट ड्राइव कार. ड्राइविंग कार फॉर वुमन इज फॉरबिडन इन इस्लाम. और सऊदी अरब में औरत का गाड़ी चलाना बंद हो जाता है. उसके कुछ दिन के बाद खबर आती है कि नहीं, सऊदी अरब में अब हुक्म हुआ है कि मुस्लिम वुमन कैन ड्राइव कार. और कुछ दिन के बाद आता है कि इट इज एसेंशियल फॉर मुस्लिम वुमन टू ड्राइव कार.
سعودی عربیہ. اب پتہ نہیں کہ کیا ہے اسینشل ان اسلام اور کیا ہے نہیں ہے اسینشل ان اسلام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسینشل ان اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کو مانے، رسول اللہ کو مانے، قرآن کو مانے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، یہ تو ہیں ہی. ایک مسلمان ایک شریف اور معقول آدمی بنے، انسان بنے. میرے خیال سے جو شخص ایک شریف معقول انسان نہیں ہے اس کو مسلمان کہنا مسلمان اسلام کی بھی توہین ہے اور اس آدمی کے ساتھ بھی مذاق. ہماری امت خیر امت کہی جاتی ہے، رسول اللہ خیر البشر کہے جاتے ہیں، خیر العالمین، رحمت للعالمین. جو شخص رحمت للعالمین ہے اور مصیبت العالمین ہے وہ چاہے کتنی ہی نماز پڑھے اور کتنی ہی اذانیں دے، میں اسے مسلمان ماننے میں مجھے دقت اور دشواری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بننے سے پہلے مکہ میں الامین کہلائے، ایماندار آدمی، شریف آدمی، جس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے. لوگ آ کر اپنا مال اسباب، اپنی رقمیں، اپنے پیسے ان کے پاس رکھوا دیتے تھے. انہوں نے تجارت شروع کی، دورے کرنے شروع کیے اتنی کامیابی سے اور اتنی اچھی طرح کہ عرب کی غالباً سب سے زیادہ امیر و کبیر خاتون خدیجۃ الکبریٰ صاحبہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سب سے پہلے تو اپنی تجارت کا مینیجر یا اب انچارج بنایا کہ بھئی آپ میرے بہاف کے اوپر تجارت کیجئے. اور وہ بھی انہوں نے اتنی اچھی طرح اتنی کامیابی سے کی کہ حضرت خدیجہ نے خود اپنی طرف سے انہیں نکاح کی، شادی کی پیشکش کی. جب جھگڑا ہوا، صفائی ہوتی تھی سالانہ، سنگ اسود اٹھا کے کہیں اور رکھا جاتا تھا. جب صفائی ہو جاتی تھی، صفائی ہونے کے بعد سنگ اسود کو واپس اپنی جگہ پہ لا کے رکھنا ہوتا تھا. تو ہر ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم رکھیں گے، میں رکھوں گا، ہمارا آدمی رکھے گا. اور لڑائی ہوتی تھی قبیلوں میں. تو عرب کے وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے کہا اچھا، میں اس کا سمجھایا، بات کی. انہوں نے ایک چادر بچھائی، اس چادر پر سنگ اسود کو رکھ دیا گیا اور 12 قبیلے عرب میں بہت امپورٹنٹ تھے. انہوں نے اس ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو بلا کے کہا کہ ایک ایک سرا، ایک ایک حصہ چادر کا پکڑ لو. اور 12 قبیلوں سے وہ اٹھوا کے سنگ اسود لا کے انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. یعنی امن، آشتی، صلح، دوستی، شرافت، معقولیت، یہ پہلی کنڈیشن ہے. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن آتے ہیں غار حرا میں اور رسول اللہ کو یہ مژدہ دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے اپنا نبی، اپنا پیغمبر متعین کیا ہے. اور وہ مشہور آیت اقرا سے شروع ہوتی ہے. وہ سننے کے بعد رسول اللہ آتے ہیں کانپتے ہوئے، گھبرائے ہوئے. ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی فرشتہ تھا، خدا کا بھیجا ہوا، یا محض میرا تصور تھا، محض میں نے سوچا تھا. کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے. حضرت خدیجہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، تو وہ انہیں بتاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھا اور انہوں نے آپ کو یہ کہا تو آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ واقعی ہیں اللہ کے رسول. اب کبھی کبھی میں مذاق میں یہ کہتا ہوں
کہ جس شخص کے اوپر اس کی بیوی ایمان لے آئے اس سے زیادہ مضبوط نبوت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بیوی تو وہ شے ہے جو کہ ایک ولی اللہ تھے بڑے معجزے والے, سب لوگ انہیں بہت مانتے تھے, آ کے انہیں سجدے بھی کرتے تھے, مگر ان کی بیوی ان کی قائل نہیں تھی. تو ایک دفعہ ان ولی اللہ نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے, اب اس کو بھی قائل کر ہی دیا جائے. تو وہ ولی اللہ جو ہے وہ آسمان میں اڑنے لگے. تو بیوی نے کی نظر آسمان کی طرف گئی, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اڑ رہا ہے. تو بیوی فوراً سجدے میں گر پڑی, سمجھی یہ کوئی بہت ہی بڑا بزرگ ہے. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو بیوی کے اوپر رعب پڑ گیا, آ کے بیٹھ جاؤ. وہ آ کے بیٹھ گئے. بیوی جب سجدے سے اٹھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے میاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیوی نے کہا ایک یہ ہیں ولی اللہ بنے پھرتے ہیں, بیٹھے ہیں یہاں نکھٹو کہیں کے, ارے ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی آسمان پہ اڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ارے بیگم رحم کرو, بھلی مانس, وہ جو آسمان پہ اڑ رہا تھا بدبخت وہ نہیں تھا. بیوی نے کہا تم ہی تھے؟ ان کا ہاں دیکھو اس کی تہمت ایسی تھی کہ نہیں. ان کا ہاں تہمت تو ایسی تھی. انہوں نے کہا اس کا وہ انگوچھا جو اس کے کندھے پہ پڑا تھا ایسے ہی تھا نا. ان کا ہاں ایسے ہی تھا. اس کی قمیض ایسی تھی. ان کا ہاں ایسی تھی. ارے تو پھر بیوی میں ہی تو تھا. ارے کہہ لیں گے تم ہی تھے تو ہی الٹے الٹے اڑ رہے تھے, ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو بیوی تو ایمان ہی نہیں لاتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کی بیوی اتنی ریڈینس سے اور اتنی آسانی سے ایمان لے آئی, وہ تو شرطیہ اللہ کا رسول ہی ہوگا. بہرحال بات اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ ہے سمجھایا, انہیں پیار سے بات کی. کچھ لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا, کچھ نے نہیں کیا, زیادہ تر نے نہیں کیا. اور مسلمانوں کو پریشان کیا گیا. ان کو وہ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جھکتے تھے تو ان کے پیٹھ پہ لا کے اوجھڑی اونٹ کی اور یا کوئی اور بھاری چیز پتھر کی سل لا کے رکھ دی جاتی تھی. وہ اٹھ نہیں پاتے تھے. مسلمانوں کے بال کھسوٹے جاتے تھے, مسلمانوں کی داڑیاں نوچی جاتی تھی. کوئی عورت مسلمان ہو جاتی تھی تو اس کی چٹیاں کھینچی جاتی تھی. مسلمانوں کے گھوڑے چھین لیے جاتے تھے. عرب جو ہے وہ گھوڑے سے اپنے آپ سے زیادہ محبت وہ اپنے گھوڑے سے کرتا ہے. عربی شاعری میں جتنے نام گھوڑے کے ہیں اتنے نام اور کسی چیز کے نہیں ہیں. جتنی تعریف میں گھوڑے کی تعریف میں جتنی شاعری عربی میں کی گئی ہے اتنی معشوق کی تعریف میں نہیں کی گئی, لیلا ویلا کی تعریف میں نہیں کی گئی. گھوڑا اور گھوڑے کے بعد اونٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام مشکلوں میں رسول اللہ 40 سال کے تھے جب ان کے اوپر نبوت آئی اتری, اور 56 سال کی عمر میں وہ واصل خدا ہو گئے, واصل رب ہو گئے, چلے گئے ہمیں چھوڑ کر. یہ 16 سال دیکھیے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کیا ہے, یہ مسلم will show you by living Islam. ایک تو اسلام has come in word in قرآن, اور اسلام عمل میں رسول اللہ نے آ کر کے دکھایا ہے, اسلام پر عمل کر کے. تو رسول کے بھی کیا ہے اسلام, کیسے اس پہ عمل کیا جائے, وہ انہوں نے دکھایا. 16 سال میں سے تقریباً 8 یا 9 سال تو مکی دور گزرا ہے, جبکہ رسول اللہ مکے ہی میں رہے. وہاں تو کوئی مسجد تھی نہیں, کوئی بنی نہیں تھی. اگر مسجد اسینشل ان اسلام ہے تو رسول اللہ نے مکے میں کیوں نہیں مسجد بنائی تھی 9 سال تک. خیر, اس کے بعد سب سے پہلا بیچ جو رسول اللہ نے 20 25 30 آدمیوں کا ایک دستہ مکے سے مسلمانوں کا
ایک دستہ مکے سے حبش بھیجا. حبش ریڈ سی کے پار، عرب اس طرف ہے، عربین پیننسولا اس طرف ہے، ریڈ سی کی دوسری طرف افریقہ ہے، اس میں یہ ملک ہے حبش، ایبیسینیا کہلاتا ہے. وہاں اس زمانے میں بھی عیسائی بادشاہ تھا، غالباً اس کا نام نجاشی تھا. اس کے ساتھ جب رسول اللہ نے دورے کیے تھے اپنے تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، تو کئی ملکوں میں گئے تھے، وہاں بھی گئے تھے. وہاں کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں کا بادشاہ بہت رحم دل و بہت شریف اور بہت رعایا کے ساتھ بڑے اچھے اس کے تعلقات ہیں. شاید بادشاہ سے ملے بھی ہوں وہ، اور ان سے رابطہ بھی تھا. وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ یہاں آئیں، یہاں رہے. تو رسول اللہ نے ایک مسلمانوں کا ایک بیچ تیار کیا تھا 20-25 آدمیوں کا، کہ بھائی تم لوگ جا کے نجش میں رہو، حبش میں رہو، یہاں بہت پریشان ہو، تو یہاں سے نجات ملے تمہیں، وہاں جا کے اطمینان اور آسودگی سے رہو. تو ان کو پہلی بات یہ بتائی تھی کہ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ جتنی اچھی طرح، جتنی عمدگی سے، جتنی معقولیت سے، جتنی بھلمنسات سے تم رہ سکو، اتنی بھلمنسات سے رہنا. اور جب یہ وفد مسلمانوں کا پہلا ایبیسینیا جانے والا تھا، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ کو سورہ مریم بتائی، سنائی، اور رسول اللہ نے اس کو سن کر جو مسلمان وہاں موجود تھے ان کو سنایا، اور جو ایبیسینیا جا رہے تھے ان سے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ تو نجاشی کے سامنے سب سے پہلے یہی اللہ تعالیٰ کی یہی آیت تقدیس مریم کے بارے میں، کہ حضرت مریم کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ ثبوت آتا ہے کہ نہیں، مریم مقدس تھی، مریم پاک تھی. اور حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ اللہ کا ایک خاص حکم، ایک خاص اس کی مہربانی تھی. تو وہ عبادت، وہ آیت جا کر مسلمان وہاں پڑھتے ہیں، اس سے نجاشی اور بھی خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اور ویلکم کرتے ہیں، مسلمان وہاں رہتے ہیں. لیکن کوئی ثبوت نہیں کہ وہاں مسلمانوں نے کوئی مسجد بنائی. اگر مسجد اسینشل ان اسلام تھی تو رسول اللہ نے ان سے کہا ہوتا کہ بھائی وہاں جا کے جب تمہارا اتنا استقبال ہو رہا ہے، تمہیں سب بلایا جا رہا ہے، تو وہاں جاتے ہی ایک مسجد بھی بنا لینا. نہیں. پھر ہجرت کر کے رسول اللہ مکہ مدینہ تشریف لاتے ہیں. مدینے میں ضرور انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد نبوی. اپنے کندھے پر پتھر اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی، اینٹ گارا، جو کچھ بھی اس میں لگایا گیا وہ لگایا. جب مسجد بن گئی تھی تو اس کی صفائی تک رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. وہ مسجد واقعی تھی. اور لیکن اس کے بعد اسلام وہاں اور جگہوں پر پھیلا، طائف میں، نجف میں، اس میں کئی شہروں میں، قصبوں میں، کئی اور بستیوں میں. وہاں کہیں مسجد نہیں بنتی رسول اللہ کی حیات بابرکات میں. میں خدا نخواستہ مسجد کے خلاف نہیں ہوں، مسجد ضرور بنے، بہت اچھی چیز ہے، کیوں نہ بنے مسجد. لیکن میں یہ جو ایک شور مچایا جاتا ہے مسجد از اسینشل ان اسلام، مسجد از اسینشل ان اسلام، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بنائیے مسجد، مگر یہ نہیں کہ ایک ہی محلے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 مسجدیں آپ بنا لیں. ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ولضالین، ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ولضالین، ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ایسے، ایک میں نماز پڑھائی جاتی ہے ایسے. مسجد میں وہی آفت ہو گئی. اذان بھی بہت اچھی چیز ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تمام کیا کہنے، روح کو فرحت ملتی ہے.
لیکن 1 اذان 2 اذان 3 اذانیں 4 اذانیں 5 اذانیں 6 اذانیں، یا اللہ اذان نہ ہوئی مصیبت ہو گئی. Essential in Islam? It is not essential in Islam. جب رسول اللہ کی حیات بابرکات میں صرف، اور دوسری مسجد کہاں بنی تھی رسول اللہ کی حیات بابرکات میں؟ صرف 2 مسجدیں بن پائیں تھیں، ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اور ایک مسجد کیرلا میں، کوچی میں، میرے ملک میرے وطن میں. پورے عرب میں، ایران میں، فلسطین میں نہیں بنی کوئی اور مسجد. یہ حقیقت کہ مسجد نبوی کے بعد دوسری مسجد میرے وطن انڈیا، بھارت، ہندوستان میں بنی، یہ میرے لیے ایک فخر کا مقام ہے. ہر ایک انڈین مسلمان کے لیے یہ ایک فخر کا مقام ہے. اور وہ مسجد کیرلا میں، کوچی میں، ایک ہندو راجا نے زمین اس مسجد کے لیے مسلمانوں کو نذر کی، پریزنٹ کی، اس زمین پر بنی. یہ بھی میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میرے وطن کے جو اصل باشندے، پہلے باشندے تھے ہندو، وہ اتنے فراخ دل، اتنے شریف، اتنے معقول ہیں کہ انہوں نے دوسرے ملکوں سے آنے والے مذہبوں کا استقبال کیا، ان کو اپنا بنایا، ان کو اپنا سمجھا اور ان کو مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے جگہ دی. آج ہمیں ہندوؤں سے بہت تکلیف پہنچ رہی، بہت سے ہندوؤں سے بہت تکلیف پہنچ رہی. ہمیں اس کی شکایت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن جب ہم شکایت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو برا ہوا ہے اس کی ہم شکایت کریں، مگر ہمارے ساتھ جو اچھا ہوا ہے اس کے ہم احسان مند بھی ہوں، اس کا ہم شکریہ بھی ادا کریں. اگر ہم احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کے اہل نہیں تو ہم اپنے ساتھ زیادتیوں، مظالموں کے خلاف شکایت کرنے کے بھی حقدار ہیں. بہرحال ایک تو ہوئی ہے. اب جناب مسجد 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 اتنی بن گئی ہیں کہ ایودھیا میں جب وہاں گیا، جب میں نے یہ اس کا جھگڑا ہوا بابری مسجد پہ، وہ مورتی وہاں رام للا برآمد ہو گئے ایک رات کو، اور اس کے بعد وہاں جھگڑا شروع ہوا. اس زمانے میں الہ آباد یونیورسٹی میں تھا، الہ آباد ڈسٹرکٹ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ تھا، اور وہاں کچھ ایودھیا کے اور فیض آباد کے لڑکے رہتے تھے، ہندو اور مسلمان دونوں، ہندو زیادہ مسلمان تو کم. ان سے میرا رابطہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے بابری مسجد کا، تو انہوں نے کچھ بتایا. ان میں سے کچھ لڑکوں نے کہا کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں دکھائیں گے، بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہر شخص اپنے ایودھیا کا آدمی اپنے ایودھیا کی تعریف کرتا ہے، فیض آباد کا آدمی فیض آباد کی تعریف کرتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے وطن کی، اپنے اپنے گاؤں کی، اپنے اپنے ضلع کی تعریف کرتے ہیں. میں وہاں گیا، میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آبادی کیا ہے ایودھیا کی؟ کہنے گے جی کوئی 25,000 کے قریب ہے. میں نے کہا اچھا، مسلمان کتنے ہیں؟ کہنے کہ کوئی ہوں گے 700-800. میں کہا مسجدیں کتنی ہیں؟ کہنے کہ 100 سے زیادہ مسجدیں. اب بھائی اب 700-800 مسلمانوں میں آدھی تو عورتیں ہوں گی، وہ تو مسجد جاتی نہیں. باقی جو 350-400 بچے، ان میں سے 150 کے قریب بچے ہوں گے. تو بالغ مسلمان تو مشکل سے 150 ہوں گے. 150 بالغ مسلمان ہیں، 150 یا 200، 150 بالغ مسلمان ہیں اور 100 مسجد ہیں. تو ایک ایک مسجد میں کیا 2 آدمی چاہیے، ایک ملا اور ایک اس کے پیچھے نمازی. کوئی حد ہوتی ہے، کتنی مسجدیں چاہیے؟ تو 100 مسجدیں. کیوں ہیں اتنی کہ صاحب بس بہت شیخ پتر نے مسجد بنائی ہے تو شیخ چھکر مسجد کیسے نہ بنائے، انہوں نے بنائی ہے تو وہ کیسے نہ. ہر ایک کو اپنی دادی کو اور اپنی نانی کو جنت میں بھیجنا ہے. جو مسجد بنوائے گا اس کی نانی جنت میں جائے گی،
جو نہیں بنوائے گا اس کی نہیں جائے گی. اس نے اپنی نانی کو جنت میں بھیج دیا تو میری نانی کیسے جنت سے باہر رہ جائے گی؟ مسجدیں ہی مسجدیں بنتی. اچھا پھر آپ نے مسجدیں بنائی گی تو ان کا تحفظ کرنا بھی تو آپ کا فرض ہے. آپ کی ایک مسجد میں مسجد کی وہ مورتی رکھ دی گئی رات میں. کیسے رکھ دی گئی؟ ملا کیا کر رہا تھا؟ مسجد میں تالا نہیں پڑا تھا کیا؟ کون متولی تھا؟ کچھ نہیں معلوم. ایک صاحب آئے انصاری صاحب بنے پھر رہے ہیں کہ جی میں متولی ہوں بابری مسجد کا. ارے یار تم انصاری تو سنیوں کے سنی ہوتے، تم کہاں سے شیعہ مسجد کے متولی بن گئے؟ تمہیں کس نے بنا دیا شیعہ مسجد کا متولی؟ بس میں ہوں متولی. اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا لی، بابری مسجد تحفظ کمیٹی، اور 200 کے قریب نوجوان آدمی، لڑکے اور کچھ ذرا اس سے لڑکے سے بہتر بزرگ، انہوں نے ٹولیاں بنا لی، 2 آدمی بھیج کے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. شکریہ شیروانی صاحب، آپ نے اتنی ساری باتیں شیئر کی، اتنا سارا گیان ہمارے ساتھ شیئر کیا اور درشکوں کے ساتھ. آگے بھی میں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے بھارت اور پاکستان کا وبھاجن دیکھا ہے تو میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ ایک چرچا کرنا چاہوں گی کہ کیسے کیسے ہوا، کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں، اور پورا کیونکہ آپ نے بھارت کو بدلتے دیکھا ہے، بھارت کو بڑھتے دیکھا، تو اس پہ بھی ایک چرچا ہم کسی دن کریں گے. آپ آج کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. نمسکار.